Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. أيتها الطالبات المحبوبات كيف حالكن جميعا يا بناتي؟ أيوة، أتمنى أن نكن جميعا يعني في رعاية الله، في حماية الله، في طاعة الله وفي بركة الله يا بنات. وأرجو منكن أن تحضرن جميعا لهذه المجموعة، يعني بالحماسة يا بنات، بالحماسة، بالجهود، لا ليس بالكسلان أو ماذا. أيوة، ليس بالكسلان فقط، يعني بالجهود. طيب، masalah tentang remedial kemarin, Ustazah juga masih bingung kepada Antuna. Semuanya yang remedial ini itu nilainya mau dibuat seperti apa, nak? Bingung Ustazah jadinya. Yang mengumpul hanya satu orang, yang setelah kemarin Ustazah kasih remedial kedua itu cuman satu orang yang kumpul, nak. Antuna tahu kenapa pada saat remedial pertama Ustazah itu nggak ngebales atau nggak merespon Antuna. Ustazah udah menjawab salam Antuna, mungkin tidak diketik ya, tapi begitu Antuna assalamualaikum, Ustazah sudah jawab waalaikumsalam, tidak diketik. Nah, kemudian Ustazah tidak merespon ujian Antuna kemarin karena Ustazah rasa itu belum cukup gitu, nilainya masih kurang. Jadi Ustazah rasa ya udahlah, entaran lagi atau nantilah akan dibuat ujian keduanya, begitu kan. Nah, lantas setelah ujian keduanya telah Ustazah berikan kepada Antuna, tetapi kenapa tetap dihiraukan, nak? Mau dibuat seperti apa nilainya? Tidak mengapa, emangnya tidak mengapa kalau misalnya di rapot Antuna nilainya tetap merah ketika pengambilan rapot nanti di bulan 12. Antuna mau seperti itu? Kalau Antuna bersedia, ya lah ba'sa, maafi muskilah ma'i, nggak ada masalahnya sama Ustazah, cuman masalahnya sama Antuna. Nanti yang kasihan siapa? Orang tuanya kan. Orang tuanya udah capek kerja, Antuna malah begitu. Jangan ya, jangan dong, kasihan dong sama orang tuanya. Jadi tolong adapun teman-teman, adapun anak Ustazah yang sudah melihat videonya, rekaman videonya, tolong nak sampaikan kepada teman-temannya ya, yang nilai-nilainya tinggi atau yang rajin ngerjain tugas, tolong nak beritahukan sama teman-temannya. Gimana sih bahasa Antuna, misal, tolonglah ini udah dikasih Ustazah loh remedialnya, dikerjain lah, gini. Enak gitu ya. Jadi ada saling membantu, saling semangat menyemangati kepada teman-temannya. Taib, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk Antuna mengenai remedial. Jadi Ustazah tolong Antuna jalankan dengan baik ya, tolong ya. Nah, kemudian untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Sanastamir darsana yani fi darsi as-sabi' wa 20 laysa السابع وثلاثون، يعني موضوع جديد في الصف الحوار. أولا
المدرس السلام عليكم. التلاميذ وعليكم السلام. المدرس لماذا غبت أمس يا علي؟ علي ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. ولماذا غبت أنت يا أحمد؟ ذهبت إلى المطار لأن والدتي مسافرة. أنتما تتأخران دائما. قابلني بعد الحصة يا علي. وأنت كذلك يا أحمد. مرة أخرى سأقرأ ثم كررنا بعدين يا بنات واسمعنا جيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا غبت أمس يا علي؟ ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. ولماذا غبت أنت يا أحمد؟ ذهبت إلى المطار لأن والدتي مسافرة. المدرس أنتما تتأخران دائما. قابلني بعد الحصة يا علي. وأنت كذلك يا أحمد. هذا كيف يا بنات؟ يعني عن الصف. صف أيوة بمعنى الفصل. ما معنى الفصل؟ يعني معناه هنا di kelas. Jadi ada perbincangan atau perkataan atau ya dialog antara mudaris guru kepada muridnya, yaitu muridnya ada Ali sama Ahmad. Nah, limadza ghaibta amsi ya Ali? Kenapa kamu tidak hadir? Kenapa kamu goib? Kenapa kamu tidak ada kemarin wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, "Dhahabtu ilal mustashfa." Saya pergi ke rumah sakit, li'anna walidi marid, karena abi saya sakit. Bagaimana ghibta anta ya Ahmad? Lalu kenapa kamu juga tidak hadir? Kenapa juga kamu tidak ada kemarin, wahai Ahmad? Kamu kemarin tidak ada, kenapa Ahmad? Kemudian Ahmad berkata, "Dhahabtu ilal matar li'anna walidati musafirah." Saya pergi ke bandara karena ummi saya musafir, ummi saya berpergian, pergi begitu. Al-mudarris antuma tata'akhkharani daiman. Kalian berdua itu selalu terakhir selalu gitu. Maksudnya sering nggak datang gitu. Qabilni ba'dal hissati ya Ali. Jumpain saya. Maksudnya gurunya ini menyuruh si Ali untuk menjumpainya di setelah pelajaran nanti. Ba'dal hissati ya Ali wa anta kadzalik ya Ahmad, dan kamu pun begitu wahai Ahmad. Nah, enggak boleh ya, Nak. Nah, pelajaran pentingnya di sini apapun itu udurnya, kalau misalnya pelajaran itu penting, maka sebaik-baiknya jangan ditinggalin seperti itu, kecuali emang sangat-sangat mendesak banget. Emang udah udurnya itu fatal banget. Ya kan? Nggak bisa untuk belajar, itu tidak mengapa, lah baksa. Misal udurnya apa? Sakit. Nah, kalau sakit misal sudah terbaring di rumah sakit, kitanya nih yang mau belajar sudah terbaring di rumah sakit, nah itu mustahil banget untuk ikutin pelajaran, kecuali hanya sekedar melihat rekaman saja, itu pun tidak mengapa, kecuali mengerjakan soal-soal itu baru agak sulit. Nah, tapi kalau misalnya Ustazah alasannya itu ini ada acara di sini. Nah, lebih penting mana, Nak? Acara atau belajar? Belajar ya, kecuali emang sangat-sangat mendesak. Kalau tidak terlalu mendesak, baiknya dikesampingkan dulu ya. Hajatnya dikesampingkan dulu, masalah-masalahnya dikesampingkan dulu, maka lebih penting untuk yang antum sekarang belajar. Masya Allah. Baik. Sanujib at-tadribat min at-tadrib awal. Ajib. Mata ghaba Ali? Mata ya banat? Ghaba Ali.
Ghaba Ali amsi. Ghaba Ali amsi. Ila aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mustashfa. Ali dhahaba ilal mustashfa. Thalith, limadha dhahaba ila hudak? Limadha ya banat? Dhahaba ila hunak lianna waliduhu mariyad. Lianna waliduhu mariyad. Ila aina dhahaba Ahmad? Dhahaba Ahmad ila al-matar. Ila al-matar. Limadha dhahaba ila hunak? Dhahaba ila hunak lianna walidatuhu musafirah. Dhahaba ila hudak lianna walidatuhu musafirah. Tamam? الثاني استبدل ما تغير ما يلزم كما في المثال. قابلني بعد الحصة. قابلته بعد الصلاة. قابله ليس قابلته. قابله بعد الصلاة. Qabilni bermakna jumpai aku, jumpai saya. Kok bisa tahu Ustazah, dari mana Ustazah bisa tahu ini jumpai saya, jumpai saya? Nih dari sini ya. Qabil artinya jumpai, fi'lul amr artinya kata perintah. Nah Ustazah, dari mananya Ustazah jumpai sayanya? Nih ditambahkannya adanya ni. Qabilni au qabilni, jumpai saya. Au madha? Mada? Tusa'iduni. Tusa'iduni bimakna bantulah aku. Paham? Qabiluhu, bantulah. Qabiluhu, jumpailah dia. Dianya kenapa Ustazah bisa tahu dia? Karena di ujungnya setelah fi'lul amr qabil ada domir hu. Hu di sini menunjukkan kepada huwa. Faham? Faham ya? Nah, hiya, kalau hiya gimana Ustazah? Tambahkan huruf apa di belakang qabil? Kita tambahkan huruf ha. Ha, ada ha tambah alif, ha. Jadi qabilha ba'dal istirahah. Qabilha ba'dal istirahah. Tamam? الثاني هما. هما كيف يا أستاذة؟ قابلهما. 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 قابلهما بعد الدرس. بعد الدرس. هم. قابلهم بعد الغداء. بعد الغداء. غداء بمعنى makan siang. Al-fatur makan pagi, al-ghada makan siang, al-asha makan malam. Hunna al-asr. Qabilhunna. Qabal min kalimah qabala yuqabilu. Qabalhunna. Qabalhunna ba'dal asar. Ana qabalni ba'dal hissah. Huwa qabalhu ba'dal mubarah. Hiya qabalha ba'dal istirahah. Aywa ya banat. استمر إلى التدريب الثالث. اربط الجملتين كما في المثال. مثال: ذهبت إلى المستشفى. ثاني: والدي مريض. ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. يوجد لأن. أيوة كلمة سبب، يعني كلمة penghubung ya, لأن. ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض.
Kita tambahkan li'anna di antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Al-kalimatul ula, ibtasama Mahmudun li'anna as-sayyarah hadarat. Ibtasama Mahmudun li'anna as-sayyarah hadarat. Telah tersenyumlah si Muhammad karena mobilnya telah datang. Seperti itu. Yang kedua, asani rakiba Hasanun at-ta'irah li'anna al-hafilatu mutaakhirah. Li'anna al-hafilatu mutaakhirah. Rakiba Hasanut at-ta'irah li'anna al-hafilatu mutaakhirah. ذهبت فاطمة إلى المكتبة لأن المدرس غائبة. الرابع رجعت إلى البيت مبكرا لأن أخي قادم اليوم. الخامس أعدت زينب الغداء لأن والدتها مشغولة. أعدت يعني menyiapkan. Zainab menyiapkan makan siang karena uminya sedang sibuk, مشغولة. ذهبت إلى المطار لأن والدتي مسافرة. ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. تمام. الرابع أجر الحوار كما في المثال محمد المستشفى والد مريض. لماذا غبت أمس يا محمد؟ ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. ذهبت إلى المستشفى لأن والدي مريض. لماذا غبت يا فاطمة؟ لماذا غبت أمس يا فاطمة؟ ذهبت إلى المطار لأن والدتي مسافرة. من هنا الجواب يا بنات، من هنا. لماذا غبت أمس يا حسين؟ لأن ماذا؟ ذهبت إلى البيت لأن أخي قادم. ذهبت إلى البيت لأن أخي قادم. الثالث لماذا غبت أمس يا خديجة؟ لماذا غبت أمس يا خديجة؟ لأن ذهبت إلى المدينة. لأن أختي مشغولة. لماذا غبت أمس يا أحمد؟ لماذا غبت أمس يا أحمد؟ ذهبت إلى السوق لأن الأستاذ غائب. تمام. بقي كم دقائق يا بنات؟ بقي 10 دقائق. يعني نستمر إلى التدريب، يعني نستمر إلى الدرس جديد 38. سأقرأ مرتين ثم استمعنا جيدا وكررنا بعدين. أخرج المدرس كراسة الغائبين وسأل التلاميذ هل هناك تلميذ غائب؟ أجاب التلاميذ نعم هناك تلاميذ غائبون. قال المدرس من الغائبون؟ قال التلاميذ الغائبون هم أحمد وعادل وحسين. سأل المدرس لماذا غابوا من الحصة؟ أجاب التلاميذ أحمد ذهب إلى المحطة
ليستقبل والده. ثم وعادل ذهب إلى المستشفى. وعادل ذهب إلى المستشفى ليزور صديقه، وحسين ذهب إلى المطار ليودع خاله. كتب المدرس أسماء الغائبين في الكراسة، ثم قال: يا محمد امسح السبورة، عندنا اليوم درس جديد. أخرج المدرس كراسة الغائبين وسأل التلاميذ: هل هناك تلميذ غائب؟ أجاب التلاميذ: نعم، هناك تلاميذ غائبون. قال المدرس: من الغائبون؟ قال: التلاميذ الغائبون هم أحمد وعادل وحسين. سأل المدرس: لماذا غابوا من الحصة؟ أجاب التلاميذ: أحمد ذهب إلى المحطة ليستقبل والده، وعادل ذهب إلى المستشفى ليزور صديقه، وحسين ذهب إلى المطار ليودع خاله. كتب المدرس أسماء الغائبين في الكراسة، ثم قال: يا محمد امسح السبورة، وعندنا اليوم درس جديد. تمام يا بنات؟ فهمتنا هذه القصة؟ فهمنا أم لا؟ فهمتنا أم لا يا بنات؟ خلاص سنترجم. أخرج المدرس، seorang guru telah mengeluarkan kurrasa al-ghaibin, yakni kashful hudur, mengeluarkan ini ya, buku absen begitu, kurrasa al-ghaibin yang tidak hadir. Wasa'ala talamid, kemudian mudaris bertanya kepada murid-muridnya, hal hunaka tilmidun ghaibun, apakah di sana ada murid yang tidak hadir? Kemudian ajabat talamid, kemudian murid-murid menjawab, na'am hunaka talamidun ghaibun, ya di sana ada murid-murid yang tidak hadir. Qala mudarris, kemudian gurunya berkata, manil ghaibun, siapa yang enggak hadir? Siapa aja? Qala at-talamid al-ghaibun hum Ahmad wa Adil wa Husain. Ada tiga murid yang tidak hadir, yaitu Ahmad, Adil dan Husain. Wasa'al al-mudarris, kemudian bertanyalah si mudarris ini, limadza ghabu minal hissah, kenapa kalian itu tidak hadir di jam pelajaran? Kemudian ajabat at-talamid menjawab, Ahmad dhahaba ilal mahattah liyastaqbil walidahu. Ahmad, dia pergi ke stasiun untuk menjumpai ayahnya. Wa Adil dhahaba ilal mustashfa liyazura sadiqahu. Dan Adil pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi temannya, sadiqahu. Wa Husain dhahaba ilal matar liyuwaddi'a khalahu. Dan Husain pergi ke bandara untuk mengucapkan selamat tinggal, liyuwaddi' bermakna untuk mengucapkan selamat tinggal kepada khalahu, kepada pamannya. Wa katabal mudarris asma'al ghaibin fil kurasah, thumma qala ya Muhammad imsah sabburah. Kemudian seorang guru tadi menuliskan nama-nama murid yang tidak hadir di dalam buku tulis yang tadi tuh, di dalam buku absen yang tidak hadir tadi, dan dia berkata, ya Muhammad imsahis sabburah, wahai Muhammad hapuslah papan tulis itu, kita ada pelajaran baru hari ini, dan al-yaum darsun jadid. Tamam. Baqiya kam daqa'iq ya banat, baqiya 5 daqa'iq. Yumkin hatta huna ya banat, hatta huna wa
sanujib at-tadribat yakni fi yaumul itsnin. Tamam ya banat? Fi yaumil itsnin. Insyaallah sanujib at-tadribat fi yaumil itsnin. Khalas ya banat. Hatta huna fahimtunna idzan antunna lam tafham is'alnani min al-majmu'ah au japri ustazah dari WA. Ustazah Anda belum paham yang ini, ustazah ini bagaimana, begitu ya. Hatta huna syukran ala husni musyawaratikum, syukran ala husni ihtimamikun ya banati. نفعني الله بالقرآن الكريم وبهدي سيد الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.